کالی ناگن کا تیل۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر لال سورج کی آخری کرنیں بکھر رہی تھیں۔ گاؤں کی ایک لڑکی زرمینہ روز آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے جھڑتے بالوں کو دیکھتی تھی۔ کبھی وہ گھنے بالوں پر فخر کرتی تھی، مگر اب ان کی جگہ خالی خالی جگہ نظر آتی تھی۔ ہر علاج آزما چکی تھی، دیسی تیل، جڑی بوٹیاں، تعویذ، مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ ایک دن پرانی لائبریری میں اسے ایک کتاب ملی، پراسرار نسخے۔ اس کے ایک باب پر لکھا تھا، کالی ناگن کا تیل جو اپنی اصل طاقت چھپاتا ہے۔ اگر ہمت ہو تو جنگل کی ناگن سے لے لو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تجھ سے ایک چیز لے گی جس کا بدلہ تو نہ دے سکے گی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں سب کچھ دوں گی، بس میرے بال واپس آ جائیں۔ اسی رات وہ جنگل کی طرف چل پڑی۔ اندھیرا تھا، ہوا میں سردی اور خاموشی تھی۔ اچانک درختوں کے درمیان ایک دھواں سا اٹھا اور ایک عورت ظاہر ہوئی، سیاہ لباس میں، چمکتی آنکھوں والی ناگن۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تو بال چاہتی ہے؟ زرمینہ نے کانپتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ لے، ایک کالی سانپ کی کھال، اس کا زہر اور تیل، اس سے ملا اور اپنے بالوں میں لگا۔ مگر یاد رکھ، جب یہ بال تیرے سر سے اگیں گے تو یہ صرف تیرے نہیں رہیں گے۔ زرمینہ نے گھر لا کر وہ نسخہ تیار کیا۔ زرمینہ بالوں کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے جنگل کی ناگن کے کہنے کے مطابق سانپ کی کھال کو تیل میں ڈالا اور اسے اس قدر پکایا کہ تیل زہریلا ہو گیا۔ اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بالوں کی محبت میں کیا کر رہی ہے یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب اس نے تیل پکا کر بوتل میں رکھا تو اسے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اب تیل نہیں رہا، یہ کالی ناگن کا تیل بن چکا ہے جس میں اس کا زہر بھی ہے۔ کالی بوتل میں جب تیل چمکا تو اس سے ہلکی سی سرسراہٹ آئی، جیسے سانپ سانس لے رہا ہو۔ اس نے تیل سر میں لگایا، آنکھیں بند کیں اور سو گئی۔ صبح جب آئینہ دیکھا تو اس کے بال لمبے، گھنے اور چمکدار تھے۔ وہ خوشی سے رو پڑی۔ مگر رات کو جب ہوا چلی تو ایک ہلکی سی آواز آئی، سسسس۔ زرمینہ چونکی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اگلی رات اس نے محسوس کیا کہ بال خود بخود ہل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ لگایا، بالوں کے اندر کچھ زندہ تھا۔ چند دن بعد گاؤں کے لوگ زرمینہ سے دور رہنے لگے، مگر ایک شخص تھا، ایان، جو اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے پاس آیا اور کہا، زرمینہ، تمہارے بالوں میں کیا چھپا ہے؟ زرمینہ کی آنکھوں میں درد تھا۔ زرمینہ نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ ایان، تم مجھ سے دور رہو۔ ایان نے کہا، زرمینہ، تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ لیکن زرمینہ نے کہا، اگر تم میرے قریب آؤ گے تو تم مارے جاؤ گے۔ اس بات نے ایان کو مزید الجھا دیا کہ ایسا کیا ہے جو زرمینہ اس سے چھپا رہی ہے۔ وہ زرمینہ کی اس بات میں الجھ سا گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ زرمینہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنی پریشان ہے، اتنی اداس دکھائی دیتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں دور چلا جاؤں، مارا جاؤں گا۔ ایان کو اندر ہی اندر یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ ایسا کیا ہے جو زرمینہ اس سے چھپا رہی ہے۔ اس نے زرمینہ سے بہت کوشش کی پوچھنے کی، لیکن زرمینہ کہتی تھی کہ تم دور ہو جاؤ، تم مارے جاؤ گے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کو وہ سوچتا رہتا تھا۔ اس نے اس سے کافی کوشش کے بعد جب زرمینہ بہت ٹوٹ سی گئی تو اسے دیکھا اور کہا کہ آخر ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ زرمینہ نے کہا، کیا تم میرا درد ختم کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، جی جان سے کوشش کروں گا، تم ایک بار بتا کر تو دیکھو۔ تو پھر زرمینہ نے اسے اپنا درد بتایا۔ زرمینہ نے کہا، میرے بچپن میں بال بہت اچھے تھے، خوبصورت اور حسین، جیسے میں چاہتی تھی کہ بڑے ہو کر بھی خوبصورت رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے بال جھڑنے لگے۔ اس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، تو میں نے ایک لائبریری کی کتاب پڑھی اور اس میں نسخہ دیکھا جس میں لکھا تھا کہ ناگن کی کھال سے تم ایک تیل بناؤ۔ جنگل میں جا کر میں نے وہ تیل بنایا اور جب وہاں مجھے ایک ناگن جادوگرنی ملی
اس نے مجھے کالی سانپ کی کھال دی اور کہا اسے تیل میں ڈال کر سر میں لگاؤ۔ میں نے سر میں تیل لگایا اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو میرے بال بے حد خوبصورت، لمبے اور چمکدار تھے، لیکن پھر مجھے اپنے بالوں کے اندر ایک سانپ کی آواز محسوس ہوئی اور پھر میرے اندر کچھ محسوس ہونے لگا۔ میرے بال خود بخود ہلنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو مجھے بہت ڈر لگا، لیکن اب مجھے اس کی عادت سی ہو گئی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی۔ راتوں کو مجھے ڈر لگتا ہے سانپ سے، سانپ کی آواز سے۔ بس یہ کہتے کہتے زرمینہ رو پڑی۔ میں نے صرف خوبصورتی چاہی تھی، مگر اب میرے اندر سانپ زندہ ہیں۔ ایان نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کرا سکتا ہوں۔ زرمینہ نے کہا کیسے؟ ایان نے کہا محبت سے، کیونکہ جادو کو توڑنے والی چیز خوف نہیں، سچا پیار ہے۔ ایان نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ زرمینہ کو کالی ناگن سے آزادی دلوائے گا اور اس کے جادو کو توڑ دے گا۔ ایان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ لمحے بھر کے لیے زمین کانپ اٹھی، بالوں میں سے دھواں نکلا اور سانپوں کی سرسراہٹ ختم ہو گئی۔ زرمینہ کے بال عام ہو گئے، چمکدار مگر اب جادو سے پاک۔ زرمینہ نے مسکرا کر کہا اب مجھے خوبصورتی نہیں، سکون چاہیے جو تم نے دے دیا ہے۔ لیکن جادو کا توڑ اتنا بھی آسان نہ تھا جتنا زرمینہ اور ایان سمجھ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب سانپوں کی سرسراہٹ ختم ہوئی اور زرمینہ کے بال عام ہو گئے تو اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ایان اس کے پاس بیٹھا تھا، تھکا ہوا مگر مطمئن۔ اب سب ختم ہو گیا، زرمینہ نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ ہاں، اب تم محفوظ ہو۔ لیکن قسمت ہمیشہ اتنی مہربان نہیں رہتی۔ چند دنوں بعد زرمینہ کے خواب میں وہی ناگن آنے لگی۔ اس کا چہرہ اب اور بھی زیادہ خوفناک تھا، آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں جیسی۔ ایک رات اس نے خواب میں کہا زرمینہ تو نے میرا وعدہ توڑا، میں نے تجھے حسن دیا، تو نے میرا تحفہ مجھ سے چھین لیا۔ میں نے تجھے اپنے ناک کی کھال اور اپنے ناک کا زہر دیا تھا اور تو نے اسے ضائع کیا۔ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھ سے تیری سب سے عزیز چیز واپس لوں گی اور تو روتی رہ جائے گی۔ زرمینہ چیخ کر اٹھی۔ ایان نے فوراً اسے تھاما۔ کیا ہوا زرمینہ؟ وہ واپس آ گئی ہے، ایان نے تسلی دی۔ بس ایک خواب ہے، کچھ نہیں ہوگا، کیوں گھبرا رہی ہو؟ لیکن اس رات ایان کے بازو پر ایک کالا نشان ابھر آیا، جیسے کسی سانپ نے کاٹا ہو۔ اگلے دن ایان کی حالت خراب ہونے لگی۔ بخار میں وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑاتا، زرمینہ ناگن وہ مجھے بلا رہی ہے۔ زرمینہ خوف سے لرز گئی۔ اس نے ایک بزرگ عامل کو بلایا۔ عامل نے کمرے میں قدم رکھتے ہی چونک کر کہا بیٹی یہ کوئی عام مصیب نہیں، یہ ایک عورت کی روح ہے جو زہر کے عوض وعدہ توڑنے پر آئی ہے۔ اگر تم نے اسے نہ روکا تو ایان کی جان سخت خطرے میں ہے۔ زرمینہ نے روتے ہوئے کہا میں کیا کروں بابا؟ بزرگ عامل نے جواب دیا جس جگہ تو نے تیل بنایا تھا وہاں واپس جا، ناگن کو پکار اور اس سے معافی مانگ، مگر یاد رکھ اگر تیرا دل ایک لمحے کو بھی کمزور ہوا تو وہ تم دونوں کو لے جائے گی۔ زرمینہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن اسے ایان کی جان کو خطرے سے نکالنا تھا۔ زرمینہ نے ایان کا ماتھا چوما اور کہا میں تمہیں بچا لوں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ وہ اندھیری رات میں ایک لالٹین لیے جنگل کی طرف نکلی۔ ہوا میں وہی سرسراہٹ تھی جو اس رات تھی جب اس نے تیل بنایا تھا۔ درختوں کے نیچے دھند جمع تھی اور کہیں دور ایک سانپ کی چیخ جیسی آواز سنائی دی۔ زرمینہ نے غصے سے پکارا کیونکہ اسے ڈرنا نہیں تھا، اے کالی ناگن، میں واپس آ گئی ہوں، میرا وعدہ ادھورا ہے، مجھ سے جو چاہے لے لو، بس ایان کو چھوڑ دو۔ دھند میں سے ایک سایہ ابھرا، وہی ناگن، اس کے بال اب سانپوں کی صورت میں تھے۔
آنکھیں زرد اور چہرے پہ طنز یا مسکراہٹ۔ تم نے جادو توڑا زرمینہ، اب میں محبت توڑوں گی۔ اچانک زمین سے سانپ نگلنے لگے، وہ زرمینہ کے پاؤں میں لپٹنے لگے۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کی، دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے اس کی حفاظت کی طاقت دے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ ناگن زور سے ہنسی، محبت؟ وہ تو کمزوروں کی ڈھال ہے، آؤ دیکھیں، تیرے اندر میرے ناک کا زہر زیادہ ہے اور تو میرے ناک کے زہر سے ہی زیادہ طاقتور ہے یا ایان کی محبت سے؟ زمین پر سانپوں کے دائرے بن گئے، ان کے پھن اٹھے۔ زرمینہ نے اپنے بالوں کو کھولا اور جیسے ہی ہوا چلی وہ بال خود بخود حرکت کرنے لگے۔ ایک لمحے کو ناگن حیران ہوئی، یہ جادو اس نے نہیں دیا تھا، یہ نیا جادو تھا، زرمینہ کا اپنا جادو۔ زرمینہ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اے خالق، اگر محبت تیری سب سے بڑی طاقت ہے تو آج اسے ظاہر کر۔ زرمینہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی، اے اللہ تعالیٰ، محبت سب سے بڑا تحفہ ہے تیرا۔ میں نادانی میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھی ہوں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے۔ میرے اللہ مجھ پر کرم فرما، مجھے شیطان پر غالب فرما دے اور مجھے اسی طاقت عطا فرما کہ میں ان شیطانوں کو ختم کر دوں۔ میں اکیلی ہوتی تو میں اپنی غلطی کی سزا برداشت کر لیتی میرے اللہ، جو غلطی میں کر بیٹھی ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، لیکن میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ ایان کا ساتھ ہے، میں اپنی وجہ سے ایان کی زندگی کو کیسے مشکل میں ڈال سکتی ہوں، جبکہ ایان میری زندگی کا پہلا ایسا شخص ہے جس سے میں نے محبت کی ہے اور اس سے اپنا محرم بنایا ہے، اور اس نے مجھ سے وفاداری نبھائی ہے میرے اللہ۔ وہ مجھ سے میری نادانی کے بعد بھی بے حد محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنی طاقت مجھ پر ظاہر کر، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے طاقت دے، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی، روشنی اتنی تیز تھی کہ ناگن کی چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ زرمینہ کے بالوں سے روشنی کی لہریں نکلیں، وہ سانپوں کے دائرے کو جلا گئیں۔ ناگن پگھلتی ہوئی چیخی، یہ ناممکن ہے۔ زرمینہ نے دھیرے سے کہا، محبت ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ میں نے جو نادانی میں غلطی کی تھی میں اس کی سزا بھگت چکی ہوں۔ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میں ایان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال چکی ہوں۔ بس اب اور نہیں، اس غلطی کی سزا میں اور نہیں بھگت سکتی۔ اب مجھ پر اور میرے ایان پر تمہارے ناک کا زہر اور تمہارا جادو اثر نہیں کرے گا، کیونکہ میری محبت پاک ہے اور پاک محبت پر جادو نہیں چلتا۔ زرمینہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی اور بے اختیار رو رہی تھی۔ ایک نور سا اس کے ارد گرد پھیل گیا، سانپ پیچھے ہٹ گئے۔ زور سے ناگن چیخی، تیری محبت سچ میں ہی بہت پاک ہے اور پاک محبت پر جادو نہیں چلتا۔ نور کے درمیان سے ایان نمودار ہوا، اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ اچانک زرمینہ کے قریب آیا اور بولا، تم نے میرا وعدہ نبھایا، اب میرا وقت ہے تمہیں بچانے کا۔ اچانک ایان نے ناگن کی طرف دیکھا اور کہا، تو جس زہر سے ہمیں مارنا چاہتی ہے وہ زہر اب تجھے ہی پی جائے گا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی روشنی کی ایک کرن ناگن کے وجود سے ٹکرائی، وہ چیخ اٹھی، اس کے سانپ جلنے لگے اور وہ دھند بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ناگن راکھ ہو چکی تھی، اس کے سانپ جل چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ایان خاموش ہوا، اس کے جسم کے نشان غائب ہو گئے، جہاں تھوڑی دیر پہلے ناگن کے زہر کے نشان تھے۔ ناگن کی لعنت ختم ہو گئی تھی، اب ان دونوں کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی، زہر اور جادو سے پاک۔ صبح کے وقت جنگل خاموش تھا۔ زرمینہ اور ایان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سورج کی روشنی میں نکل آئے۔ ایان نے مسکرا کر کہا، اب نہ جادو نہ خوف، صرف ہم دو اور ہماری دنیا۔ زرمینہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا۔ زرمینہ نے جو بالوں کی محبت میں نادانی کی تھی وہ معاف ہو گئی تھی۔
اور یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ عشق سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ زرمینہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک زہر اسے محبت تک لے جائے گا اور ایک جادو کا وہ خود خاتمہ کرے گی۔ حسن تیل میں نہیں ہوتا، حسن نیت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی محبت کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آنیسٹ ریویوز لازمی شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی مل سکے۔ سو ویورز، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ، نئی مورل سٹوری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔